بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، دین اسلام نے جس طرح انسانیت کو زندگی کے دیگر تمام معاملات میں کامل اور اکمل رہنمائی فراہم کی ہے، بالکل اسی طرح تقسیم وراثت کے حوالے سے بھی شریعت مطہرہ میں، دین اسلام میں اور قرآن و سنت میں واضح رہنمائی موجود ہے۔ آج کا ہمارا عنوان وراثت میں خواتین کا حصہ ہے۔ اس عنوان کی ضرورت اس لیے بھی محسوس کی گئی کہ اسلام پر دوسرے لوگوں کی طرف سے ہونے والے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اسلام خواتین کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، اور اس کی دلیل کے طور پر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اسلام نے وراثت میں مرد کے مقابلے میں عورت کو کم حصہ دیا ہے اور اس کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا رکھا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اسلام سے قبل کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمارے سامنے تقسیم وراثت کے دو تین طریقے آتے ہیں، جن میں سے کسی ایک طریقے میں بھی آپ یہ کہہ لیں کہ کسی ایک کلچر، کسی ایک ثقافت، کسی ایک تہذیب اور کسی ایک تمدن میں بھی عورت کو تو وراثت میں حصہ دیا ہی نہیں جاتا تھا۔ ایک طریقہ مثلاً وہاں مروج یہ تھا کہ وراثت میں سے جو لڑکے ہوتے تھے لڑکوں کو حصہ دیا جاتا اور خواتین کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا، انہیں پھوٹی کوڑی تک نہیں دی جاتی تھی۔ دوسرا ایک طریقہ یہ تھا کہ لڑکوں میں سے بھی جو سب سے بڑا لڑکا ہوتا تھا اس کو حصہ دیا جاتا، جو نابالغ بچے ہوتے انہیں بھی محروم کر دیا جاتا، اور خواتین تو ویسے ہی اس حوالے سے انہیں کچھ دینا ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ان لوگوں کی سوچ یہ تھی کہ جو میدان جنگ میں جا کے، میدان جہاد میں جا کے لڑنے کے قابل نہیں، وہ وراثت میں بھی کسی طرح کا حصے کا مالک وہ نہیں بن سکتا۔ اس اعتبار سے سب سے بڑے لڑکے کو دیا جاتا اور چھوٹے بچے بھی محروم اور بچیاں بھی محروم۔ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ اسلام نے عورت کو دیگر حقوق کی طرح وراثت میں سے بھی باقاعدہ اس کا حصہ مقرر کیا، اور پھر اس حصے کی تعیین میں بھی حسن یہ کہ یہ حصہ بھی دیگر ورثاء کی ثوابدید پہ نہیں چھوڑا گیا، ان کی مرضی پہ نہیں اس کو رکھا گیا کہ ان کا جو دل کرے وہ دے دیں، بلکہ شریعت مطہرہ میں مردوں کی طرح خواتین کے حصے کی بھی باقاعدہ تعیین کی گئی، اور وہ حصہ متعین کر دیا گیا کہ کس صورت میں خواتین کو کتنا حصہ دیا جانا چاہیے۔ رہا یہ سوال کہ خواتین کا حصہ مردوں کے مقابلے میں کم کیوں ہے، تو اس حوالے سے اگر اس قانون کی بنیاد کو، اساس کو اور بیس کو سمجھ لیا جائے تو یہ سوالات خود بخود حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مثلا شریعت مطہرہ میں اور اسلام میں جو تقسیم وراثت کے قوانین متعین کرتے وقت جن دو بنیادوں کو مد نظر رکھا گیا، ان میں سے ایک ہے قرابت اور دوسری ہے ضرورت۔ مطلب یہ کہ جو دنیا سے گزرنے والی جو شخصیت ہے، جو میت ہے، اس میت کے ساتھ پہلی بات یہ کہ جس کا جتنا قرابت کا رشتہ ہوگا وراثت میں سے اس کا حصہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرابت میں زیادہ لوگ برابر ہو جاتے ہیں، تو اب یہاں پر ترجیح کس کو حاصل ہوگی اور کس کو پریفر کیا جائے گا، کس کو زیادہ حصہ دیا جائے گا؟ تو وہ جو دوسری بنیاد ہے وہ ہے ضرورت۔ ضرورت کا مطلب یہ کہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ ان ورثاء میں سے، ان اقربا میں سے زیادہ ضرورت مند آنے والی زندگی کے حوالے سے کون ہے، تو جو جتنا زیادہ ضرورت مند ہے اس کا حصہ اتنا ہی زیادہ شریعت مطہرہ میں متعین کیا گیا۔ اس کی مثال کے طور پر یہ بات عرض کی جا سکتی ہے کہ اگر ہم قرابت کی بات کریں تو قرابت جو ہے وہ مثلا میت کے ماں باپ اور میت کی اولاد، اب قریبی تعلق کے اعتبار سے تو دونوں برابر ہیں کہ ایک بندے کی اصل اور دوسری بندے کی فرع۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب قرابت میں دونوں برابر ہو گئے، اب حصے کی تعیین کیسے ہوگی؟ اب دوسری بنیاد ہوگی ضرورت۔ تو اس حوالے سے پھر شریعت مطہرہ نے فیصلہ یہ کیا کہ اولاد کا حصہ ماں باپ کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ اب زیادہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ جس قدر ذمہ داریوں کا بوجھ اولاد کے کندھوں پہ پڑنے والا ہے، وہ بوجھ جو ماں باپ ہیں وہ اپنے کندھوں سے اتار چکے، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکے۔
اب اولاد اپنی پریکٹیکل لائف کا، عملی زندگی کا آغاز کرنے والی ہے جبکہ وہ لوگ پریکٹیکل لائف گزار چکے، یعنی ماں باپ. تو چونکہ اولاد کی ضرورت زیادہ ہے ماں باپ کے مقابلے میں، تو قرابت میں برابر ہونے کے باوجود شریعت نے اولاد کا حصہ زیادہ متعین کیا. اب اگر ہم اس قاعدے ضابطے کی بنیاد پر مرد اور عورت کی ذمہ داریوں کو دیکھیں، ان کی رسپانسبلٹیز کو دیکھیں، ان کی جو سوشل ڈیوٹیز ہیں اور ان کی جو سماجی جو معاملات ہیں، اگر ان کا مشاہدہ کیا جائے، ان کا مطالعہ کیا جائے، تو اس میں کیا شک ہے کہ مرد کی ذمہ داریاں، مرد کی رسپانسبلٹیز اور مرد کی ڈیوٹیز یہ عورت کے مقابلے میں کئی زیادہ ہیں. مثلا جو خاتون ہے، وہ خاتون شادی سے پہلے ٹوٹلی باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. والد نے اس کی تمام تر ضرورتوں کی تکمیل کی سعی کرنی ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ شادی کر کے رخصت کرنا بھی باپ کی ذمہ داری ہے. اب جب وہ شادی کر کے وہ پیا کے گھر سدھار گئی، وہ اپنے خاوند کے گھر چلی گئی، تو اس کے بعد اس کی تمام تر ضرورتوں کی تکمیل یہ اس کے خاوند کی ذمہ داری ہے. اور شریعت اس کو پابند کرتی ہے، باؤنڈ کرتی ہے کہ اس کے کپڑے لٹے سے لے کر اس کی رہائش تک، اس کی خوراک تک اور اس کے دوا دارو تک کی تمام تر ضروریات کا ذمہ دار یہ شوہر ہے. اب مرد نے چونکہ یہ تمام تر ذمہ داریاں نبھانی ہیں، اور اس کے مقابلے میں خاتون وہ تو دوسروں کے کندھوں پر اس کا بوجھ ہے، تو خاتون کی ضرورت چونکہ کم ہے، لہٰذا اس بنیاد پر خاتون کا حصہ شریعت مطہرہ نے کم رکھا. اب یہاں پہ بھی پھر ہم تھوڑا سا آگے ڈیٹیل میں جا کے دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں عورت کی ضرورت بڑھتی چلی جائے تو وہاں وہاں عورت کا حصہ بھی آٹومیٹیکلی بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کی میں آپ کو مثال کے طور پر جو ہمارے وراثت کے قوانین ہیں، میں ایک دو جھلکیاں یا ایک دو مثالیں اس کی آپ کے سامنے لاتا ہوں. اب بیوی ہے، بیوی عام طور پر مشہور یہ ہے کہ 1/8 حصہ، اور اگر میت صاحب اولاد ہے تو واقعتاً 1/8 حصہ، 8واں حصہ یہ بیوی کو ملتا ہے. یہ اولاد ہونے کی صورت میں ہے. لیکن اگر میت بے اولاد ہے تو پھر بیوی کا حصہ 8واں نہیں ہوتا، پھر 4تھا حصہ ہوتا ہے، یعنی ڈبل حصہ ہو جاتا ہے اس کا. یہاں پہ اب وہی جو بنیاد ہے ضرورت والی، اگر ہم اس کو مد نظر رکھیں، اگر اولاد ہو تو ماں کی ضرورتیں پھر کم اس لیے ہوتی ہیں کہ اولاد اگر صالح ہو، اولاد کی اگر تربیت ٹھیک طریقے سے کی گئی ہو، تو ماں کی ضرورتیں اولاد پوری کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے. تو لہٰذا اس صورت میں جو بیوی ہے میت کی، اس کا حصہ 8واں. لیکن اگر اولاد نہیں تو چونکہ اب اولاد نہ ہونے کی وجہ سے جو باقی ماندہ زندگی ہے بیوگی کی، وہ اس خاتون نے خود اپنی ذمہ داری پہ گزارنی ہے، تو شریعت مطہرہ نے یہاں اس کا حصہ ڈبل کر دیا، اور اس کے لیے 1/4 حصہ یعنی ٹوٹل 1/4 جو انہیریٹنس ہے اس کی مالک بیوی کو قرار دے دیا گیا. اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں ماں کا حصہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اولاد ہو تو ماں اور باپ دونوں کو 6واں حصہ ملتا ہے. اور اسی طرح اگر اولاد میت کی نہیں ہے تو اس صورت میں جو ماں ہے اس کا 3واں حصہ، اور جو باپ ہے اسے اس سے ڈبل. تو یہاں پہ بھی بالکل وہی ضرورت کے قانون کے مطابق ہی شریعت مطہرہ نے فیصلہ کیا. اب تیسرا رشتہ آ جاتا ہے بہن کا. بہن بھی ایک خاتون کا کردار ہے. تو یہاں پہ بھی اگر میت کے ماں باپ بھی ہیں، میت کی اولاد بھی ہے، تو اس صورت میں اولاد میں بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، انہیں حصہ ملے گا، ماں کو بھی حصہ ملے گا. ظاہر ہے بہن کو اب حصہ نہیں ملتا. لیکن اگر میت کی اولاد نہیں ہے، اور اگر میت کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں اس کے بھائی بھی نہیں ہیں، ماں باپ بھی نہیں ہیں، اور ایک بہن ہے، تو شریعت مطہرہ نے اس ایک بہن کو کل وراثت کے آدھے حصے کا مالک قرار دے دیا. اور اگر بہنیں ایک سے زیادہ ہیں، بھائی بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں، تو پھر اگر ایک سے زیادہ بہنیں ہیں تو میت کی ان بہنوں کو 2/3 2/3 حصہ، 2/3 حصہ وہ ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. قانون پھر یہاں پہ وہی کہ جوں ضرورت بڑھتی جاتی ہے، وراثت میں سے حصہ اور شیئر بھی بڑھتا جاتا ہے، ضرورت کم ہوتی جاتی ہے تو اس میں سے شیئر بھی کم ہوتا جاتا ہے. اب مثلا میت کی اولاد ہے اور اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں اور ماں باپ بھی نہیں ہیں، تو اور ساتھ بہن بھائی بھی ہیں، تو اب بیٹیوں کو تو حصہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن ساتھ بہن بھائیوں کو بھی حصہ ملے گا. وہ صورتیں جن صورتوں میں عورت کے ساتھ مرد بھی شریک ہیں، تو وہاں پہ عورت کا حصہ مرد کے حصے سے آدھا ہے. لیکن یہ بات پھر ذہن میں رکھی جائے
کہ اگر ہم معاشی اور معاشرتی ضرورتوں کو مد نظر رکھیں تو جب عورت ٹوٹل ذمہ داری اپنی ماں کی ہے، اپنے باپ کی ہے یا اپنے خامند کی ہے، تو اس صورت میں تو اگر عورت کا حصہ نہ بھی متعین کیا جاتا تو کسی کو حق اعتراض نہیں تھا، لیکن شریعت مطہرہ نے پھر بھی ایک ایسی صورت جو ممکنہ صورت تھی، جو پاسبل صورت تھی ایمرجنسی کی، شریعت نے اس کو بھی مد نظر رکھ کے عورت کا حصہ متعین کیا۔ یہ جو جس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا، بس اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ مثلا اگر بالکل ہی حصہ متعین نہ ہوتا اور عورت بیچاری بیوہ رہ جاتی جوانی کے اندر، تو پھر وہ دوسرے کے ہاتھوں کی طرف دیکھتی۔ اس ایمرجنسی صورت کے پیش نظر شریعت مطہرہ نے عورت کا باقاعدہ حصہ متعین کر دیا اور اسے پھر اس ایمرجنسی تک ہی محدود نہ رکھا، بلکہ شریعت مطہرہ نے ہر حال میں عورت کو حصے دار قرار دیا۔ بلا شبہ جس چیز کو اسلام کے خلاف اعتراض بنایا جاتا ہے وہ اسلام کے خلاف آبجیکشن نہیں، بلکہ وہ اسلام کا حسن ہے اور وہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے کہ پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں عورت کو یہ حق بھی دین اسلام نے عطا کیا۔ اللہ تعالی حق اور حقیقت کی راہوں پر استقامت عطا فرمائے۔